آج ہمارے نوجوان دیکھو کہ انگلش کی کتابوں کے بیگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جا رہے ہوتے ہیں، تو انگلش کی کتابوں کے بیگ بھر کر یہ جاتے ہیں، لیکن اس ہر ایک سبجیکٹ میں الگ الگ سمجھایا جاتا ہے۔ جو انگلش کی کتاب کچی والا پڑھے گا وہ پہلی والے کو نہیں آئے گی، اور جو پانچویں والا پڑھے گا وہ چوتھی والے میں کوئی بھی اس کا کویشچن نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی، یہ کتابیں انگلش کی کیا ہم پڑھتے پھر رہے ہیں، کیا ہم کرتے پھر رہے ہیں؟ اگر ہم انگلش کی کتابیں ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہمیں حاصل ہونے والا۔ تو جب وہ کوئی 10ویں 12ویں والا ہوتا ہے تو اس کو یہ 8ویں 9ویں والا نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ یہ اس میں ایسا کیا الگ ہے یار؟ اللہ پاک نے ایک ہی کتاب بھیجی تھی جو کہ 30 سپاروں پر مشتمل ہے۔ اگر وہ 100 سال کا بابا بھی پڑھتا ہے تو اسی کے لیے بھی سمجھنے میں اتنی آسانی ہوتی ہے، اگر وہ 8 سال کا بچہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی اتنی ہی آسانی ہوتی ہے اور مشکل نہیں ہوتی۔ اور اگر 100 سال کا بابا بھی کہتا ہے کہ میں اسے اپنے دل میں چھپا لوں تو وہ چھپا لیتا ہے، اور اگر 8 سال کا بچہ بھی اسے چھپانا چاہے تو چھپا لیتا ہے۔ تو پھر انگلش کی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ یار؟ اپنی اولاد کو انگلش کی کتابیں پڑھا کر ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، لیکن بھائی خدا کی قسم، اگر تم بنانا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں کام آئے، تمہارے پیچھے وہ پڑھتا تو رہے، پڑھ کے بخشتا تو رہے تمہیں بھائی۔ وہ انگلش کی کتابیں وہ یہی کہتا رہے گا، گوڈ باپ، گوڈ فادر، ڈیڈ، ہاؤ آر یو ڈیڈ، یہی آپ کو بھیجے گا پیچھے سے۔ اگر تم لوگ اسے تعلیم پڑھاؤ گے قرآن مجید کی تو وہ آپ کا بیٹا آپ کو پڑھ کر بخشے گا۔ تو خدا کے لیے ایک بار سوچا تو کرو یار کہ ہم اپنے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر بناؤ گے تو پھر بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اسے بنانا چاہتے ہو تو اسے عالم بناؤ، قاری بناؤ، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک حافظ اپنے ساتھ جنت میں اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو لے کر جائے گا، اور اپنے گھر سے ایک تو حافظ بناؤ یار، سب کو انگلش پڑھا کر کیا کر۔ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار بھائی نماز پڑھی کرو، تو وہ آگے سے ہمیں کیا جواب دیتا ہے کہ یار بھائی میرے کپڑے صاف نہیں ہیں یار، میرے کپڑے خراب ہیں یار، نماز نہیں ہوگی۔ تو بھائی اللہ پاک فرماتا ہے کہ کپڑے جیسے بھی ہوں لیکن نماز یار ایک دو نمازیں تو پھر بھی ہو جاتی ہے خراب کپڑوں میں بھی، لیکن آپ پڑھنے جاؤ تو صحیح، آپ پڑھنے جاؤ گے تو نماز ہوگی نا۔ آج تو لوگ بیٹھے ہو، 4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہو نا بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی یار نماز تو بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن بھائی اگر تمہارے لیے دین مشکل ہے تو تب مشکل نہیں تھا جب حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، جب حضرت بلال حبشی کو کولوں کے اوپر چلایا جاتا تھا، اس کے لیے اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے دین بہت مشکل ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں، ہمارے نوجوان ذرا سی بھی بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دین تو بڑا مشکل ہے۔ تو بھائی جب حضرت بلال حبشی کو اتنی امیہ بن خلف اسے اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور پھر بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، ہم دین چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو خرید کر لے آؤ، تو جب حضرت عمر فاروق خریدنے کے لیے گئے تو پھر خرید لیا، اس کے بدلے میں غلام بھی دیے اور حضرت بلال حبشی کو خرید لیا۔ تو اس نے کہا کہ عمر میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت بڑے سیانے سوداگر ہو، لیکن آج تم نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے، تم نے 2 غلام بھی دے دیے اور اتنے پیسے بھی مجھے دے دیے، دینار بھی دے دیے، اور آج تم نے 2 لونڈیاں بھی دے دی مجھے، اور آج اس سے ایک غلام کو لے کر جا رہے ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیہ یہ تو ایک بلال کی خاطر تھا، اگر تم مشرق اور مغرب کی بادشاہی بھی مانگتا تو میں تمہارے قدموں میں رکھ دینی تھی، یہ تو گھاٹے کا سودا میں نہیں تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھو کہ گھاٹے کا سودا میں نے نہیں تم نے کیا ہے۔ آج عمر کو بھی